الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 89 تفسیر خزائن العرفان پارٹ 2 پارہ 25واں سورۃ الشورى آیت نمبر 44 سے ترجمہ کنز الایمان اور تفسیر خزائن العرفان ملا کے انشاءاللہ تعالی پڑھتا ہوں، بغور سماعت کیجیے۔ اور جسے اللہ گمراہ کرے اس کا کوئی رفیق نہیں اللہ کے مقابل کہ اسے عذاب سے بچا سکے، اور تم ظالموں کو دیکھو گے کہ جب عذاب دیکھیں گے روز قیامت کہیں گے کیا واپس جانے کا کوئی راستہ ہے، یعنی دنیا میں، تاکہ وہاں جا کر ایمان لے آئیں۔ اور تم انہیں دیکھو گے کہ آگ پر پیش کیے جاتے ہیں، ذلت سے دبے لچے چھپی نگاہوں دیکھتے ہیں، یعنی ذلت و خوف کے باعث آگ کو دزدیدہ یعنی ترچھی نگاہوں سے دیکھیں گے، جیسے کوئی گردن زدنی یعنی جس کے سر کو قلم کرنے کا حکم ہو، وہ اپنے قتل کے وقت تیغ زن یعنی تلوار چلانے والے کی تلوار کو دزدیدہ یعنی ترچھی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اور ایمان والے کہیں گے بے شک ہار میں وہ ہیں جو اپنی جانیں اور اپنے گھر والے ہار بیٹھے قیامت کے دن۔ جانوں کا ہارنا تو یہ ہے کہ وہ کفر اختیار کر کے جہنم کے دائمی عذاب میں گرفتار ہوئے، اور گھر والوں کا ہارنا یہ ہے کہ ایمان لانے کی صورت میں جنت کی جو حوریں ان کے لیے نامزد تھیں ان سے محروم ہو گئے۔ سنتے ہو بے شک ظالم یعنی کافر ہمیشہ کے عذاب میں ہیں، اور ان کے کوئی دوست نہ ہوئے کہ اللہ کے مقابل ان کی مدد کرتے اور اس کے عذاب سے بچا سکتے، اور جسے اللہ گمراہ کرے اس کے لیے کہیں راستہ نہیں خیر کا، نہ وہ دنیا میں حق تک پہنچ سکے نہ آخرت میں جنت تک۔ اپنے رب کا حکم مانو اور سید عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فرما برداری کر کے توحید و عبادت الہی اختیار کرو اس دن کے آنے سے پہلے جو اللہ کی طرف سے ٹلنے والا نہیں۔ اس سے مراد یا موت کا دن ہے یا قیامت کا۔ اس دن تمہیں کوئی پناہ نہ ہوگی اور نہ تمہیں انکار کرتے بنے اپنے گناہوں کا، یعنی اس دن کوئی رہائی کی صورت نہیں، نہ عذاب سے بچ سکتے ہو نہ اپنے اعمال قبیحہ کا انکار کر سکتے ہو جو تمہارے اعمال ناموں میں درج ہیں۔ تو اگر وہ منہ پھیریں ایمان لانے اور اطاعت کرنے سے تو ہم نے تمہیں ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا کہ تم پر ان کے اعمال کی حفاظت لازم ہو، تم پر تو نہیں مگر پہنچا دینا، اور وہ تم نے ادا کر دیا۔ وَكَانَ هَذَا قَبْلَ الْأَمْرِ بِالْجِهَادِ۔ اور جب ہم آدمی کو اپنی طرف سے کسی رحمت کا مزہ دیتے ہیں، خواہ وہ دولت و ثروت ہو یا صحت و عافیت یا امن و سلامت یا جاہ و مرتبت، اس پر خوش ہو جاتا ہے، اور اگر انہیں کوئی برائی پہنچے یا اور کوئی مصیبت و بلا مثل قحط و بیماری و تنگ دستی وغیرہ کی رونما ہو، بدلہ اس کا جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، یعنی ان کی نافرمانی اور معصیتوں کے سبب سے، تو انسان بڑا ناشکرا ہے، نعمتوں کو بھول جاتا ہے۔ اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی سلطنت، جیسا چاہتا ہے تصرف فرماتا ہے، کوئی دخل دینے اور اعتراض کرنے کی مجال نہیں رکھتا، پیدا کرتا ہے جو چاہے جسے چاہے، بیٹیاں عطا فرمائے بیٹا نہ دے، اور جسے چاہے بیٹے دے دختر نہ دے،
یا دونوں ملا دے، بیٹے اور بیٹیاں، اور جسے چاہے بانجھ کر دے کہ اس کی اولاد ہی نہ ہو۔ وہ مالک ہے، اپنی نعمت کو جس طرح چاہے تقسیم کرے، جسے جو چاہے دے۔ انبیاء علیہم السلام میں بھی یہ سب صورتیں پائی جاتی ہیں۔ حضرت لوط و حضرت شعیب علیہم السلام کی صرف بیٹیاں تھیں، کوئی بیٹا نہ تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صرف فرزند تھے، کوئی دختر ہوئی ہی نہیں، اور سید انبیاء حبیب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 4 فرزند عطا فرمائے اور 4 صاحبزادیاں، اور حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کوئی اولاد ہی نہیں۔ بے شک وہ علم و قدرت والا ہے، اور کسی آدمی کو نہیں پہنچتا کہ اللہ اس سے کلام فرمائے مگر وحی کے طور پر، یعنی بے واسطہ اس کے دل میں القاء فرما کر اور الہام کر کے بیداری میں یا خواب میں۔ اس میں وحی کا وصول بے واسطہ سماع کی ہے، اور آیت میں الا وحیا سے یہی مراد ہے۔ اس میں یہ قید نہیں کہ اس حال میں سامع متکلم کو دیکھتا ہو یا نہ دیکھتا ہو۔ مجاہد سے منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے سینہ مبارک میں زبور کی وحی فرمائی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ذبح فرزند کی خواب میں وحی فرمائی، اور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے معراج میں اسی طرح کی وحی فرمائی، جس کا فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ میں بیان ہے۔ یہ سب اسی قسم میں داخل ہیں۔ انبیاء علیہم السلام کے خواب حق ہوتے ہیں، جیسا کہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ انبیاء کے خواب وحی ہیں۔ تفسیر ابی سعود و کبیر و مدارک و زرقانی علی المواہب وغیرہ۔ یا یوں کہ وہ بشر پردہ عظمت کے ادھر ہو، یعنی رسول پس پردہ اس کا کلام سنے۔ اس طریقے وحی میں بھی کوئی واسطہ نہیں، مگر سامع کو اس حال میں متکلم کا دیدار نہیں ہوتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی طرح کے کلام سے مشرف فرمائے گئے۔ شان نزول: یہود نے حضور پر نور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہا تھا کہ اگر آپ نبی ہیں تو اللہ تعالیٰ سے کلام کرتے وقت اس کو کیوں نہیں دیکھتے، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھتے تھے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جواب دیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نہیں دیکھتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ مسئلہ: اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ اس کے لیے کوئی ایسا پردہ ہو جیسا جسمانیات کے لیے ہوتا ہے۔ اس پردہ سے مراد سامع کا دنیا میں دیدار سے محجوب ہونا ہے۔ یا کوئی فرشتہ بھیجے کہ وہ اس کے حکم سے وحی کرے جو وہ چاہے۔ اس طریقے وحی میں رسول کی طرف فرشتہ کی وساطت ہے۔ بے شک وہ بلندی و حکمت والا ہے، اور یوں ہی ہم نے تمہیں وحی بھیجی۔ اے سید عالم خاتم المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ایک جاں فضا چیز یعنی قرآن پاک جو دلوں میں زندگی پیدا کرتا ہے، اپنے حکم سے اس سے پہلے نہ تم کتاب جانتے تھے نہ حکام شرع کی تفصیل، ہاں ہم نے اسے یعنی قرآن شریف کو نور کیا، جسے ہم راہ دکھاتے ہیں اپنے بندوں سے جسے چاہتے ہیں، اور بے شک تم ضرور سیدھی راہ بتاتے ہو، یعنی دین اسلام، اللہ کی راہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے مقرر فرمائی کہ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں۔ سنتے ہو سب کام اللہ ہی کی طرف پھرتے ہیں۔ سورہ شورى مکمل ہوئی۔ سورۃ الزخرف: سورہ زخرف مکیہ ہے، اس میں 89 آیتیں اور 7 رکوع ہیں۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ سورہ زخرف مکیہ ہے، اس صورت میں 7 رکوع، 89 آیتیں اور 3400 حرف ہیں۔ روشن کتاب کی قسم
یعنی قرآن پاک کی، جس میں ہدایت و دلالت کی راہیں جدا جدا اور واضح کر دیں اور امت کے تمام شرعی ضروریات کو بیان فرما دیا۔ ہم نے اسے عربی قرآن اتارا کہ تم سمجھو اس کے معانی و احکام کو، اور بے شک وہ اصل کتاب سے مراد لوح محفوظ ہے، قرآن کریم اس میں ثبت ہے۔ ہمارے پاس ضرور بلندی و حکمت والا ہے، تو کیا ہم تم سے ذکر کا پہلو پھیر دیں اس پر کہ تم لوگ حد سے بڑھنے والے ہو؟ یعنی تمہارے کفر میں حد سے بڑھنے کی وجہ سے کیا ہم تمہیں محمل چھوڑ دیں اور تمہاری طرف سے وحی قرآن کا رخ پھیر دیں اور تمہیں امر و نہی کچھ نہ کریں؟ مانی جی ہیں کہ ہم ایسا نہ کریں گے۔ حضرت قتادہ نے فرمایا کہ خدا کی قسم اگر یہ قرآن پاک اٹھا لیا جاتا اس وقت جب کہ اس امت کے پہلے لوگوں نے اس سے اعراض کیا تھا تو وہ سب ہلاک ہو جاتے، لیکن اس نے اپنی رحمت و کرم سے اس قرآن کا نزول جاری رکھا، اور ہم نے کتنے ہی غیب بتانے والے نبی اگلوں میں بھیجے، اور ان کے پاس جو غیب بتانے والا نبی آیا اس کی ہنسی ہی بنایا کیے، جیسا آپ کی قوم کے لوگ کرتے ہیں۔ کفار کا قدیم سے یہ معمول چلا آیا ہے، تو ہم نے وہ ہلاک کر دیے جو ان سے بھی پکڑ میں سخت تھے اور ہر طرح کا زور و قوت رکھتے تھے۔ آپ کی امت کے لوگ جو پہلے کفار کی چال چلتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے کہ کہیں ان کا بھی وہی انجام نہ ہو جو ان کا ہوا، کہ ذلت و رسوائی کی عقوبتوں سے ہلاک کیے گئے، اور اگلوں کا حال گزر چکا ہے۔ اور اگر تم ان سے پوچھو یعنی مشرکین سے کہ آسمان اور زمین کس نے بنائے تو ضرور کہیں گے انہیں بنایا اس عزت والے علم والے نے، یعنی اقرار کریں گے کہ آسمان و زمین کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، اور یہ بھی اقرار کریں گے کہ وہ عزت و علم والا ہے۔ باوجود اس اقرار کے بعث کا انکار کیسی انتہا درجہ کی جہالت ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے اظہار قدرت کے لیے اپنی مصنوعات کا ذکر فرماتا ہے اور اپنے اوصاف و شان کا اظہار کرتا ہے۔ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا کیا اور تمہارے لیے اس میں راستے کیے کہ تم راہ پاؤ سفروں میں اپنے منازل و مقاصد کی طرف، اور وہ جس نے آسمان سے پانی اتارا ایک اندازے سے تمہاری حاجتوں کی قدر، نہ اتنا کم کہ اس سے تمہاری حاجتیں پوری نہ ہونا، اتنا زیادہ کہ قوم نوح کی طرح تمہیں ہلاک کر دے، تو ہم نے اس سے ایک مردہ شہر زندہ فرما دیا، یوں ہی تم نکالے جاؤ گے اپنی قبروں سے زندہ کر کے۔ اور جس نے سب جوڑے بنائے یعنی تمام اصناف و انواع، کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرد یعنی اکیلا ہے، ضد یعنی شریک ہونے، اور ند یعنی مثل ہونے، اور زوجیت یعنی جوڑا ہونے سے منزہ و پاک ہے۔ اس کے سوا خلق میں جو ہے زوج یعنی جوڑا ہے۔ اور تمہارے لیے کشتیوں اور چوپایوں سے سواریاں بنائیں کہ تم ان کی پیٹھوں پر ٹھیک بیٹھو خشکی اور تری کے سفر میں، پھر اپنے رب کی نعمت یاد کرو جب اس پر ٹھیک بیٹھ لو اور یوں کہو سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون۔ پاکی ہے اسے جس نے اس سواری کو ہمارے بس میں کر دیا، اور یہ ہمارے بوتے یعنی قابو کی نہ تھی، اور بے شک ہمیں اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے۔ آخر کار مسلم شریف کی حدیث میں ہے، سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب سفر میں تشریف لے جاتے تو اپنی ناقہ پر سوار ہوتے وقت پہلے الحمدللہ پڑھتے، پھر سبحان اللہ اور اللہ اکبر، یہ سب 3 بار پھر یہ آیت پڑھتے،
سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون۔ اور اس کے بعد اور دعائیں پڑھتے، اور جب حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کشتی میں سوار ہوتے تو فرماتے بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم، اور اس کے لیے اس کے بندوں میں سے ٹکڑا ٹھہرایا۔ یعنی کفار نے اس اقرار کے باوجود کہ اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کا خالق ہے، یہ ستم کیا کہ ملائکہ کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں بتایا، اور اولاد صاحب اولاد کا جز ہوتی ہے۔ ظالموں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جز قرار دیا، کیسا عظیم جرم ہے۔ بے شک آدمی جو ایسی باتوں کا قائل ہے کھلا ناشکرا ہے، اس کا کفر ظاہر ہے۔ کیا اس نے اپنے لیے اپنی مخلوق میں سے بیٹیاں لیں اور تمہیں بیٹوں کے ساتھ خاص کیا؟ ادنا اپنے لیے اور اعلیٰ تمہارے لیے، کیسے جاہل ہو، کیا بکتے ہو؟ اور جب ان میں کسی کو خوشخبری دی جائے اس چیز کی، یعنی بیٹی کی، کہ تیرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے، جس کا وصف رحمان کے لیے بتا چکا ہے کہ معاذ اللہ وہ بیٹی والا ہے، تو دن بھر اس کا منہ کالا رہے اور غم کھایا کرے، اور بیٹی کا ہونا اس قدر ناگوار سمجھے باوجود اس کے خدائے پاک کے لیے بیٹیاں بتائے۔ تعالی اللہ عن ذالک، اللہ کو برتری ہے اس سے۔ اور کیا کافر حضرت رحمان کے لیے اولاد کی قسموں میں سے تجویز کرتے ہیں، اور جو گہنے یعنی زیور میں پروان چڑھے، یعنی زیوروں کی زیب و زینت میں ناز و نزاکت کے ساتھ پرورش پائے۔ فائدہ اسے معلوم ہوا کہ زیور سے تزین یعنی زیب و زینت کرنا دلیل نقصان ہے، تو مردوں کو اس سے اجتناب چاہیے، پرہیزگاری سے اپنی زینت کریں۔ اب آگے آیت میں لڑکی کی ایک اور کمزوری کا اظہار فرمایا جاتا ہے، اور بحث میں صاف بات نہ کرے، یعنی اپنے ضعف حال اور قلت عقل کی وجہ سے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عورت جب گفتگو کرتی ہے اور اپنی تائید میں کوئی دلیل پیش کرنا چاہتی ہے تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنے خلاف دلیل پیش کر دیتی ہے۔ اور انہوں نے فرشتوں کو کہ رحمان کے بندے ہیں عورتیں ٹھہرایا۔ حاصل یہ ہے کہ فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں بتانے میں بے دینوں نے 3 کفر کیے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کی طرف اولاد کی نسبت، دوسرے اس ذلیل چیز کا اس کی طرف منسوب کرنا جس کو وہ خود بہت ہی حقیر سمجھتے ہیں اور اپنے لیے گوارا نہیں کرتے، تیسرے ملائکہ کی توہین انہیں بیٹیاں بتانا۔ اب اس کا رد فرمایا جاتا ہے، کیا ان کے بناتے وقت یہ حاضر تھے؟ فرشتوں کا مذکر یا مؤنث ہونا ایسی چیز تو ہے نہیں جس پر کوئی عقلی دلیل قائم ہو سکے، اور ان کے پاس خبر کوئی آئی نہیں، تو جو کفار ان کو مؤنث قرار دیتے ہیں ان کا ذریعہ علم کیا ہے؟ کیا ان کی پیدائش کے وقت موجود تھے اور انہوں نے مشاہدہ کر لیا ہے؟ جب یہ بھی نہیں تو محض جاہلانہ گمراہی کی بات ہے۔ اب لکھ لی جائے گی ان کی گواہی، یعنی کفار کا فرشتوں کے مؤنث ہونے پر گواہی دینا لکھ لیا جائے گا اور ان سے جواب طلب ہوگا آخرت میں، اور اس پر سزا دی جائے گی۔ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کفار سے دریافت فرمایا کہ تم فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کس طرح کہتے ہو؟ تمہارا ذریعہ علم کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہم نے اپنے باپ دادا سے سنا ہے اور ہم گواہی دیتے ہیں وہ سچے تھے۔ اس گواہی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لکھی جائے گی اور اس پر جواب طلب ہوگا۔ اور بولے اگر رحمان چاہتا ہم انہیں نہ پوجتے،
یعنی ملائکہ کو مطلب یہ تھا کہ اگر ملائکہ کی پرستش کرنے سے اللہ تعالیٰ راضی نہ ہوتا تو ہم پر عذاب نازل کرتا، اور جب عذاب نہ آیا تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ یہی چاہتا ہے۔ یہ انہوں نے ایسی باطل بات کہی جس سے لازم آئے کہ تمام جرم جو دنیا میں ہوتے ہیں ان سے خدا راضی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی تکذیب فرماتا ہے۔ انہیں اس کی حقیقت کچھ معلوم نہیں، وہ رضا الہی کے جاننے والے ہی نہیں، یوں ہی اٹکلیں دوڑاتے ہیں، جھوٹ بکتے ہیں، یا اس سے قبل ہم نے انہیں کوئی کتاب دی ہے جسے وہ تھامے ہوئے ہیں اور اس میں غیر خدا کی پرستش کی اجازت ہے۔ ایسا نہیں، یہ باطل ہے اور اس کے سوا بھی ان کے پاس کوئی حجت نہیں، بلکہ بولے ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک دین پر پایا اور ہم ان کی لکیر پر چل رہے ہیں۔ آنکھیں میچ کر بے سوچے سمجھے ان کا اتباع کرتے ہیں، وہ مخلوق پرستی کیا کرتے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ اس کی کوئی دلیل بجز اس کے نہیں ہے کہ یہ کام وہ باپ دادا کی پیروی میں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان سے پہلے بھی ایسا ہی کہا کرتے تھے، اور ایسے ہی ہم نے تم سے پہلے جب کسی شہر میں کوئی ڈر سنانے والا بھیجا، وہاں کے آسودوں یعنی مالداروں نے یہی کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک دین پر پایا اور ہم ان کی لکیر کے پیچھے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ باپ دادا کی اندھے بن کر پیروی کرنا کفار کا قدیمی مرض ہے، اور انہیں اتنی تمیز نہیں کہ کسی کی پیروی کرنے کے لیے دیکھ لینا ضروری ہے کہ وہ سیدھی راہ پر ہو۔ چنانچہ نبی نے فرمایا، اور کیا جب بھی کہ میں تمہارے پاس وہ دین حق لاؤں جو سیدھی راہ ہو، اس سے یعنی اس دین سے جس پر تمہارے باپ دادا تھے، بولے جو کچھ تم لے کر بھیجے گئے ہم اسے نہیں مانتے، اگرچہ تمہارا دین حق و ثواب یعنی درست ہو، مگر ہم اپنے باپ دادا کا دین چھوڑنے والے نہیں، چاہے وہ کیسا ہی ہو۔ اس پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، تو ہم نے ان سے بدلہ لیا یعنی رسولوں کے نہ ماننے والوں اور انہیں جھٹلانے والوں سے، تو دیکھو جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا۔ اور جب ابراہیم نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے فرمایا، میں بیزار ہوں تمہارے معبودوں سے سوا اس کے جس نے مجھے پیدا کیا، کہ ضرور وہ بہت جلد مجھے راہ دے گا، اور اسے یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اس توحیدی کلمہ کو جو فرمایا تھا کہ میں بیزار ہوں تمہارے معبودوں سے سوائے اس کے جس نے مجھ کو پیدا کیا، اپنی نسل میں باقی کلام رکھا، تو آپ کی اولاد میں موحد یعنی ایک خدا کو ماننے والے اور توحید کے داعی ہمیشہ رہیں گے کہ کہیں وہ باز آئیں شرک سے اور یہ دین برحق قبول کرے۔ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمانے میں تنبیہ ہے کہ اے اہل مکہ، اگر تمہیں اپنے باپ دادا کا اتباع کرنا ہی ہے تو تمہارے آباء میں جو سب سے بہتر ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کا اتباع کرو اور شرک چھوڑ دو۔ اور یہ بھی دیکھو کہ انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم کو راہ راست پر نہیں پایا تو ان سے بیزاری کا اعلان فرما دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو باپ دادا راہ راست پر ہوں، دین حق رکھتے ہوں، ان کا اتباع کیا جائے، اور جو باطل پر ہوں، گمراہی میں ہوں، ان کے طریقہ سے بیزاری کا اعلان کیا جائے۔ بلکہ میں نے انہیں یعنی کفار مکہ کو اور ان کے باپ دادا کو دنیا کے فائدے دیے، دراز عمریں عطا فرمائی، اور ان کے کفر کے باعث ان پر عذاب نازل کرنے میں جلدی نہ کی، یہاں تک کہ ان کے پاس حق یعنی قرآن شریف اور صاف بتانے والا رسول تشریف لایا، یعنی سید انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم روشن ترین آیات و معجزات کے ساتھ رونق افروز ہوئے، اور آپ نے شرعی احکام واضح طور پر بیان فرمائے، اور ہمارے اس انعام کا حق یہ تھا کہ اس رسول مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کرتے، لیکن انہوں نے ایسا نہ کیا۔
اور جب ان کے پاس حق آیا بولے یہ جادو ہے اور ہم اس کے منکر ہیں، اور بولے کیوں نہ اتارا گیا یہ قرآن ان دو شہروں مکہ مکرمہ و طائف کے کسی بڑے آدمی پر جو کثیر المال جتھے دار ہو، جیسے کہ مکہ مکرمہ میں ولید بن مغیرہ اور طائف میں عروہ بن مسعود ثقفی۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس بات کا رد فرماتا ہے، کیا تمہارے رب کی رحمت وہ بانٹتے ہیں؟ یعنی کیا نبوت کی کنجیاں ان کے ہاتھ میں ہیں کہ جس کو چاہیں دیں؟ کس قدر جاہلانہ بات کہتے ہیں۔ ہم نے ان میں ان کی زیست یعنی زندگی گزارنے کا سامان دنیا کی زندگی میں بانٹا، تو کسی کو غنی کیا، کسی کو فقیر، کسی کو قوی، کسی کو ضعیف۔ مخلوق میں کوئی ہمارے حکم کو بدلنے اور ہماری تقدیر سے باہر نکلنے کی قدرت نہیں رکھتا، تو جب دنیا جیسی قلیل چیز میں کسی کو مجال اعتراض نہیں، تو نبوت جیسے منصب عالی میں کیا کسی کو دم مارنے کا موقع ہے؟ ہم جسے چاہتے ہیں غنی کرتے ہیں، جسے چاہتے ہیں مخدوم بناتے ہیں، جسے چاہتے ہیں فقیر کرتے ہیں، جسے چاہتے ہیں خادم بناتے ہیں، جسے چاہتے ہیں نبی بناتے ہیں، جسے چاہتے ہیں امتی بناتے ہیں۔ امیر کیا کوئی اپنی قابلیت سے ہو جاتا ہے؟ ہماری عطا ہے، جسے جو چاہیں کریں، اور ان میں ایک دوسرے پر درجوں بلندی دی، قوت و دولت وغیرہ دنیاوی نعمت میں، کہ ان میں ایک دوسرے کی ہنسی بنائے، یعنی مالدار فقیر کی ہنسی کرے۔ یہ قرطبی کی تفسیر کے مطابق اور دوسرے مفسرین نے سخریًا ہنسی بنانے کے معنی میں نہیں لیا ہے، بلکہ اعمال و اشغال کے مسخر بنانے کے معنی میں لیا۔ اس صورت میں معنی یہ ہوں گے کہ ہم نے دولت و مال میں لوگوں کو متفاوت کیا تاکہ ایک دوسرے سے مال کے ذریعہ خدمت لے اور دنیا کا نظام مضبوط ہو، غریب کو ذریعہ معاش ہاتھ آئے اور مالدار کو کام کرنے والے باہم پہنچیں۔ تو اس پر کون اعتراض کر سکتا ہے کہ فلاں کو کیوں غنی کیا اور فلاں کو فقیر، اور جب دنیاوی امور میں کوئی شخص دام نہیں مار سکتا، تو نبوت جیسے رتبہ عالی میں کسی کو کیا تابع سخن و حق اعتراض؟ اس کی مرضی، جس کو چاہے سرفراز فرمائے۔ اور تمہارے رب کی رحمت یعنی جنت ان کی جمع جتھا سے بہتر، یعنی اس مال سے بہتر ہے جس کو دنیا میں کفار جمع کر کے رکھتے ہیں۔ اور اگر یہ نہ ہوتا کہ سب لوگ ایک دین پر ہو جائیں، یعنی اگر اس کا لحاظ نہ ہوتا کہ کافروں کو فراخی عیش میں دے کر سب لوگ کافر ہو جائیں گے، تو ہم ضرور رحمان کے منکروں کے لیے چاندی کی چھتیں اور سیڑھیاں بناتے جن پر چڑھتے، اور ان کے گھروں کے لیے چاندی کے دروازے اور چاندی کے تخت جن پر تکیہ لگاتے، اور طرح طرح کی آرائش، کیونکہ دنیا اور اس کے سامان کی ہمارے نزدیک کچھ قدر نہیں، وہ سریعت الزوال یعنی جلد ختم ہونے والا ہے، اور یہ جو کچھ ہے جیتی دنیا ہی کا اسباب ہے، اور آخرت تمہارے رب کے پاس پرہیزگاروں کے لیے ہے جنہیں دنیا کی چاہت نہیں۔ ترمذی کی حدیث میں ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا مچھر کے پر کے برابر بھی قدر رکھتی تو کافر کو اس سے ایک پیاس پانی نہ دیتا۔ قال الترمذی حدیث حسن غریب۔ دوسری حدیث میں ہے کہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نیاز مندوں کی ایک جماعت کے ساتھ تشریف لے جاتے تھے، راستہ میں ایک مردہ بکری دیکھی، فرمایا دیکھتے ہو اس کے مالکوں نے اسے بہت بے قدری سے پھینک دیا، دنیا کی اللہ تعالیٰ کے نزدیک اتنی بھی قدر نہیں جتنی بکری والوں کے نزدیک اس مری بکری کی ہو۔ اخرجہ الترمذی وقال حدیث حسن۔ حدیث سید عالم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے پر کرم فرماتا ہے تو اسے دنیا سے ایسے بچاتا ہے جیسے تم اپنے بیمار کو پانی سے بچاتے ہو۔ حدیث
دنیا مومن کے لیے دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کہ اللہ پاک ہمیں خوب علم دین سیکھنے، سمجھنے، یاد رکھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچاتے رہنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔